वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। बहुत खुशामदीद मेरे वीलॉग में। खबर आप सुन चुके होंगे कि नईम हैदर पंचोता साहब जो कि एक वकील हैं, वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसकी आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं जिसको मैंने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया है। ये साहब वो हैं जो जिन्होंने जस्टिस हुमायूं दिलावर के खिलाफ फेक फेसबुक पोस्ट बनाई और उसको वायरल किया। और इस इल्ज़ाम में जो हैं ये वकील साहब सुबह आज ये मिलकर आए थे इमरान खान से अटक जेल में। और लंबा चौड़ा इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है उस मुलाकात के हवाले से, और उसके बाद ये हो गए हैं गिरफ्तार, क्योंकि इन्होंने जज साहब के अगेंस्ट उनको उनके बेंच से हटवाने के लिए वकील जो हैं बजाय वकालत करने के वो फेक चीजें बना बना के जजेस को हटवाने के कोशिश कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब के वकील हैं और ये हो गए हैं अब गिरफ्तार। अच्छा, और आज अब आप को मैं दिखाती हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकेंगे कि ये मुर्तजा सुलंगी साहब की ट्वीट है, जिसमें वो लिख रहे हैं, शर्म ना होवे ते फेर मजा, फेर मौजा ही मौजा। और नीचे उन्होंने 2 जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ-साथ लगाए हुए हैं। एक मरियम नवाज़ साहिबा का की तहरीर है, उनकी अपनी हैंड राइटिंग में है, और उसमें वो लिख रही हैं कि मुझे ऑफ़र हुई थी कि मैं अप्लाई करूँ बेहतर फैसिलिटीज़ के लिए जेल के अंदर बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, जिस तरह से रूल्स अलाउ करते हैं, तो मुझे ये ऑफ़र हुई और मैंने ये ऑफ़र रिफ्यूज़ कर दी और अपनी मर्ज़ी से की, बगैर किसी प्रेशर के। किसी ने मेरे ऊपर नहीं डाला प्रेशर, ये बिल्कुल मेरी अपनी डिसीज़न है। और बस, और नीचे उनके सिग्नेचर्स वग़ैरह हैं, अंगूठे का निशान है वग़ैरह। और उसके एन साथ उन्होंने लगाई है जी एप्लीकेशन, इन्हीं पन प पंचोटा साहब की, जो अटॉर्नी हैं इमरान खान के, उनकी एप्लीकेशन लगाई है। वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उसका बेसिक मतन ये है कि लीगल राइट है मेरे क्लाइंट का कि उसको फर्स्ट क्लास जेल या ए क्लास दी जाए, और उसकी एप्लीकेशन डाल दी। अब ये जब मिलकर आए तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा, इनका इंटरव्यू लिया गया और इन्होंने कहा आज कि नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा है, खान साहब ने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी, वो तो मैंने दी है। अच्छा, बात यह है कि आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है खान साहब का, और इसी मकसद के लिए है, और आपने उनके बिहाफ पे किया है। इन्होंने कोई हजार मर्तबा कहा कि नहीं, ये तो हमने किया है क्योंकि उनका लीगल राइट है। वो तो कहते हैं कि मैं जेल की जो डी क्लास है, मैं उसमें भी रहने को तैयार हूँ, लेकिन मैं गुलामी नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो एक तरफ वो पैगाम दे रहे हैं कि डी क्लास में वो रहना चाहते हैं, या वो कहते हैं मैं उसमें भी रह सकता हूँ। दूसरी तरफ एप्लीकेशन इमरान खान के बिहाफ पे डाली है, मेरे बिहाफ पे नहीं डाली, अपने बिहाफ पे नहीं डाली कोई। तो उनसे पूछा गया, क्या आपने इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर डाली? फिर उस पे आएँ-बाएँ मारी। और बार-बार ये कहा कि नहीं, वो तो मैं तो, फिर उनसे पूछा भी नहीं आपने। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उन्हें बता दिया था, तो वो कोई उस पे कोई छलांगे नहीं मार रहे थे, खुश नहीं हो रहे थे कि वाह, वाह, वाह! बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बस उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बड़े स्टाइल में थे। और वो बार-बार कह रहे थे कि देखें, मैं तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार था। पुलिस ने क्यों मेरे दरवाज़े तोड़े और ये किया, वो किया। अच्छा, एक दफ़ा नहीं, इन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं कहा कि मुझे अप्लाई करके दो ए क्लास जेल, मैं खुद ही कर आया हूँ। अच्छा, बार-बार, यानी अब क्योंकि पूरी दुनिया इस बात के ऊपर ज़ाहिर है बात कर रही है कि एक तरफ आप ये मैसेजिंग करवा रहे हैं कि मैं तो बड़ा फन्ने खान हूँ, मैं डी क्लास में भी रहने को तैयार हूँ, सी छोड़। और दूसरी तरफ उसी वक़्त आपने एप्लीकेशन डाल दी है कि मुझे ए क्लास जेल में भेजा जाए और मुझे अडयाला भेजा जाए, मुझे अटक में नहीं रहना। तो ये बार-बार कहते रहे और कहने लगे कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने अप्लाई किया। अब एक वकील अपने क्लाइंट के लिए जब अप्लाई करता है तो वो एप्लीकेशन क्लाइंट ही की होती है, वकील की नहीं होती। लेकिन ये वकील साहब जो फेसबुक पोस्टें बना के जजों के खिलाफ वायरल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ वीडियोज़ भी थी, उनके बारे में भी इनसे पूछा गया
کہ کیا وہاں پہ لوگ شوگ تھے، کوئی نعرے بازی ہوئی، کوئی ہزاروں لوگ اٹک جیل کے سامنے اکٹھے ہو گئے تھے عمران خان کو وہاں لے کر جب گئے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ پھر وہ ویڈیو کیا فیک تھی؟ تو انہوں نے کہا مجھے کسی ویڈیو کا پتہ ہی نہیں۔ یعنی یہ عمران خان کے بہاف پہ فیک ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، فیک فیس بک پوسٹیں بنا رہے ہیں، یہ ان کی وکالت کا عالم ہے۔ اور وہاں کھڑے ہوئے اور شوئیں مار رہے ہیں کہ وہ بڑے حوصلے میں تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے، وہ تو وہ کہہ رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اچھا اگر عمران خان صاحب نے انکار نہیں کیا، کیا انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ اپلیکیشن واپس لے لو؟ تو پھر اس کے اوپر آئیں بائیں شائیں مارنی شروع کر دی۔ تو ان کی مرضی سے ہی ظاہر ہے فائل ہوئی ہے، اور وہ کہ ان سے پوچھا گیا کہ پھر اچھا ویسے انہوں نے فائل نہیں کیا لیکن وہ پھر کیا صرف اللہ کا شکر ادا کہتے ہیں؟ بالکل۔ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں، وہ ہم شکر ادا کریں گے کیونکہ یہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اتنی انہوں نے بار بار جسے کہتے ہیں نا کانٹرڈکشنز کی، اور جو کام ہے ان کے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہم نے اپلائی کیا ہے کہ وہاں پہ میں نے بس جب ان کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا کیڑے ہیں اور مکھیاں ہیں اور بارش ہے، انہوں نے خود تو اپنا کچھ بھی نہیں، وہ تو لوگوں کا پوچھ رہے تھے، وہ میسیجز بھیج رہے تھے ان لوگوں کے لیے جو ان کی پارٹی کے ہیں، جنہوں نے جو اب اس وقت جیلوں میں ہیں۔ تو جب پہلے تو خان صاحب کہتے تھے کہ میرے تو بندے کوئی ہے ہی نہیں جیلوں میں، پی ٹی آئی کے لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اب وہ ان کو شکریہ بھجوا رہے ہیں، اب ان کو لوگ یہ پنچوتا صاحب کی زبانی، یہ آدمی جس کو کبھی کسی کی فکر نہیں ہوئی، یہ اس کی امیج بلڈنگ کر رہا ہے کہ نہ وہ ایک کلاس مانگ رہا ہے، وہ لوگوں کے شکریہ ادا کر رہا ہے، وہ لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اور انہوں نے بتایا کہ وہاں تو نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، وہاں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، اور وہاں سے جب ہم نکلے تو کوئی میجر طاہر صادق صاحب ہیں جو کہ ایم این اے ہیں اٹک سے پی ٹی آئی کے، ہم ان کے گھر واپسی پہ رکے کھانا کھانے، تو وہاں پہ بھی پولیس والوں نے یا پتہ نہیں کس نے کوئی توڑ پھوڑ کی، اور ہم تو صرف کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اچھا ان سے جب پوچھا گیا کہ اچھا ایک بات بتا، وہ بار بار باتیں کر رہے تھے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے، بشرا بی بی بھی کہہ رہی تھیں کہ خان صاحب تو دے رہے ہیں گرفتاری، انہوں نے دروازے کیوں توڑے؟ اب بات یہ ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اچھا آپ نے عمران خان صاحب سے دروازے توڑنے والی بات پہ ذکر کیا، وہ جو مریم نواز کا کراچی کے ہوٹل میں دروازہ توڑا گیا تھا، اور کیا آپ نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے نواز شریف اور زرداری صاحب کے اے سی اور ان کے ٹی وی اتروانے کی باتیں کی تھیں؟ تو کہتے ہیں میں نے اس حوالے سے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اور اگر میں کرتا تو ان کا جواب یہی ہوتا کہ میں نے تو کسی کو ہدایت نہیں۔ دیکھیں جو سوال نہیں بھی کیا اکارڈنگ ٹو مسٹر پنچوتا، اس کا بھی جواب وہ دے رہے ہیں کہ جو سوال ہی نہیں کیا اس کا جواب کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ میں نے کسی کو یہ ہدایت نہیں دی تھی۔ مطلب عالم دیکھیں جھوٹ کا، کہ جو سوال نہیں پوچھا اس کا بھی جواب ان کے پاس ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے اچھا اب وکیل ہوتے ہوئے ایک کیس چلا ہے، ایک جج نے اس کے اوپر کنوکٹ کیا ہے، اس کنوکشن کے بعد وارنٹ گئے ہیں، وارنٹ کے تحت وہ اریسٹ ہوئے ہیں، اور یہ وکیل صاحب پتہ نہیں اپنے آپ کو کیوں وکیل کہتے ہیں، یہ اس کو ایبڈکشن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ایبڈکٹ ہوئے ہیں اور وہ دوسری مرتبہ ایبڈکٹ ہوئے، تیسری دفعہ ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ وہ تو ہنس رہے تھے، وہ بڑے سٹائل میں تھے، جیسے خان صاحب زمان پاک میں اپنے سٹائل میں ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سٹائل میں تھے، اور وہ اتنے فریش لگ رہے تھے، وہ اسی وقت نہا کے آئے تھے، تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ وہاں ان کے پاس شاور بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو اپنی ہی بات کو پھر سے کانٹرڈکٹ، اس کے اوپر ان سے پوچھا کہ بھئی وہاں تو شاور نہیں ہے، وہ کہاں سے نہا کر آ گئے؟ کہ نہیں بس ان کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے وہ نہا کر آئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور بار بار پھر یہ کہا کہ جی وہ خود بھی کہہ رہے تھے، بشرا بی بی بھی کہہ رہی تھیں دروازے کیوں توڑے اور یہ کیوں کیا، اور میں تو دے رہا تھا گرفتاری۔ تو بھائی دروازے بند تھے تو توڑے نا، گیٹ بند تھا تو پھلانگا نا، آپ گرفتاری نہیں دے رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پنچوتا صاحب اگر آپ یہ سوال بار بار پوچھیں گے اور اپنے آپ کو مزید جھوٹا ثابت کریں گے، تو کیا پچھلی بار جب پولیس گرفتاری کرنے گئی تھی تو وہ آپ کو پیٹرول بام اور پتھر جو پولیس کو مارے گئے تھے وہ بھول گئے ہیں؟ تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں توڑے اور یہ کیا کیا اور وہ کیا کیا؟ باقی وہ چھوئیں مارتے رہے۔ اور پھر وہ ظاہر ہے ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو پروسیس ہوتا ہے کیا اس پروسیس میں جب
قیدی کو لایا جاتا ہے تو اس کا نام پوچھا جاتا ہے، اس کے والد کا نام پوچھا جاتا ہے اور اس کا جرم پوچھا جاتا ہے تو نام ہی نہ لیں گھڑی چوری کا۔ حالانکہ ظاہر ہے یہ سوال ان سے ہوئے ہوں گے اور یہ جواب انہوں نے دیے ہوں گے کہ میں کس جرم میں لایا گیا ہوں، میں گھڑی چوری کے جرم میں لایا گیا ہوں۔ لیکن وکیل صاحب میں ہمت نہیں ہو رہی تھی اس بات کا جواب دینے کی، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، مگر بہرحال اب وہ سائبر کرائم میں خود اریسٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔